نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پہلے آپ کے سامنے گزر بھی چکی تھی، اس پر بات ہو گئی تھی۔ سلام کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کچھ بچوں پر ہوا۔ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سلام کیا۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کے آداب کیا ہیں؟ کن کن مواقعوں پہ سلام کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، جواز کب ہے؟ غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی سلام بھیجے تو اس کو کیسے جواب دیا جائے گا؟ خط میسج کے ذریعے سے آپ کے پاس کسی کا سلام پہنچتا ہے تو کیسے جواب دیا جائے گا؟ بہت سارے آداب پچھلے درس میں الحمدللہ آپ سن چکے ہیں سلام کے حوالے سے۔ سلام کی تکمیل ہے مصافحہ، تو آج کی نشست میں تھوڑی سی بات مصافحے کے حوالے سے کر لیتے ہیں کہ مصافحہ کیا چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ مصافحہ کہا جاتا ہے ہاتھ کو ہاتھ سے ملانا، ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملانا۔ محض انگلیوں کو ملانا یہ مصافحہ نہیں ہے۔ بعض لوگ محض انگلیاں ملاتے ہیں، ہتھیلی نہیں ملاتے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پورا ہاتھ ملانا چاہیے، ہتھیلی کے ساتھ ہتھیلی ملانی چاہیے۔ محض انگلیاں ملانے سے یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا کہ مصافحہ کرنا یہ سلام کی تکمیل ہے۔ ایک دن اسے سلام کرنا پھر ساتھ مصافحہ بھی کرنا یہ تکمیل ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ باتیں تو میں نے پچھلی مجلس میں بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بعض مصافحے کی غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، کچھ غلطیاں ہیں لوگوں میں، کچھ وہ ہو گئی، کچھ مزید میں عرض کروں گا کہ درست طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے۔ اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ مصافحہ کرنا دونوں ہاتھوں سے یہ افضل اور مسنون ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جائز ہے، سنت اور مسنون اور افضل دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ ایک ہاتھ سے محض جواز ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تو جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ اگر کسی کا ایک ہاتھ مصروف ہے، فارغ نہیں ہے، تو پھر اس کا عذر ہے، وہ تو ایک ہاتھ سے ہی کرے گا۔ لیکن اگر دونوں ہاتھ فارغ ہیں تو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، چاہے اپنا ہو، بیگانہ ہو، جو بھی ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، جو بھی ہو، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھ کر پھر نیچے حدیث نقل کی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، اور اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے۔ ہمیں مزید تفصیل میں نہیں جانا اور نہ اس کا وقت ہے بحث کا، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں، صرف میں آداب بتاؤں گا، موٹے موٹے مسائل بتاؤں گا۔ تو یہ بات تو آپ کی سمجھ میں ذہن میں آ گئی کہ مصافحہ دونوں ہاتھوں سے افضل اور مسنون ہے۔ ہاں اگر ایک ہاتھ سے کوئی کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ اور مصافحے کی فضیلت کیا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اپنی دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اس پر فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو ایک سے جھڑیں گے، تو آپ دونوں سے کریں تاکہ دونوں ہاتھوں سے جھڑیں، دونوں ہاتھوں سے گناہ گر جائیں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ تو تکمیل دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے نہیں ہے، تو اس لیے اس کی عادت بنانی چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ عورتیں جب عورتوں سے مصافحہ کریں تو وہ بھی دونوں ہاتھوں سے کریں، مرد جب مردوں سے مصافحہ کریں تو وہ بھی دونوں ہاتھوں سے کریں۔ اس میں ادب بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے،
اور اس میں محبت کا جذبہ بھی ہے، اس میں محبت کا جذبہ بھی ہے کہ دو مسلمان آپس میں مل رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں میں آپس میں محبت ہے، الفت ہے، نفرت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے، اس لیے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا معمول بنانا چاہیے۔ عموماً لوگوں میں بعض چیزیں رسمن پائی جاتی ہیں، یاد رکھیے کوئی بھی کام ہے اس کو رسمی طور پر نہ کریں، جو بھی کام ہے وہ جس طریقہ سے شریعت نے بتایا اس طریقہ سے کریں۔ رسم جو اپنا رواج، اپنا مروجہ طریقہ، ہم نے خود جس کو گھڑا، خود اس کو بنایا، یہ اسلام کے اندر مطلوب نہیں ہے، یہ مذموم چیز ہے۔ اسلام رسموں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کافی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے رسموں کو اپنانے کی؟ تو اپنی طرف سے کوئی چیز متعین کرنا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مصافحہ کرنے کا شریعت نے کوئی وقت متعین کیا ہے؟ کس وقت مصافحہ کرنا چاہیے؟ شریعت نے کہیں یہ کہا ہو کہ دن کو ملاقات ہو تو مصافحہ کریں، رات کو تو نہ کیا کریں؟ یا شریعت نے یہ کہا ہو کہ جب آپ بازار میں ہوں تو ملاقات ہو تو مصافحہ نہ کریں، گھر میں ہو ملاقات ہو تو مصافحہ کیا کریں؟ شریعت نے کوئی قید اس کی نہیں لگائی۔ شریعت نے جمعے کی قید لگائی، نہ جمعرات کی قید لگائی کہ کس دن ملیں تو مصافحہ کریں اور کس وقت ملیں تو نہ کریں، اس کی کوئی قید شریعت میں نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے قیدیں لگانا، اپنی طرف سے اوقات کی تعیین کرنا، یہ شریعت پر اضافہ ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں رواج ہوتا ہے کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو لازمی سمجھتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خصوصاً فجر اور عصر کے بعد کہ جب امام صاحب نماز سے سلام پھیرتے ہیں، بعض جگہوں پر تو یہاں تک کہ امام صاحب نماز سے سلام پھیر کے خود اٹھ کے سارے مقتدیوں سے جا کر سلام کر رہے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں سب سے، اور اس کو لازمی جانتے ہیں۔ اور جو آدمی یہ مصافحہ کرنے سے پہلے مسجد سے نکل جائے، اگلے ٹائم اس کی خیر نہیں ہوتی، اس کو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اس کو ملامت کی جاتی ہے۔ بھئی مصافحہ تو ملاقات کے وقت ہے، پہلے جب آپ سے ملاقات ہو گئی، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی کہ نماز کے فوراً بعد آپ مصافحہ کریں۔ ہاں پہلے اگر آپ ابھی آئے ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، نماز کے بعد آپ مل رہے ہیں تو آپ ضرور مصافحہ کریں، میں منع نہیں کر رہا اس بات سے، میں اس بات سے منع کر رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز کے بعد مصافحہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں اور اس کو لازمی سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد آپس میں مصافحہ ضرور کرنا ہے۔ ہمارے اندر الحمدللہ یہ چیز نہیں ہے، اس لیے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بعض دیہاتوں میں، پنڈوں میں آپ جائیں پھر آپ کو معلوم ہوگا، اور نہ کر کے تو دیکھیں نا امام صاحب سے مصافحہ کہ بھائی فلاں نماز کے بعد آپ نے امام سے مصافحہ نہیں کیا تھا، اب خیر نہیں ہونی آپ کی۔ تو یہ رسمیں ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی جتنی بار بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، اگر وہ فارغ ہے، اس کے ہاتھ فارغ ہے تو مصافحہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی وقت کی تعیین اس میں نہیں ہے۔ ایک چیز یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے، اگر آپ کے سامنے آنے والا آدمی ایسا ہے جس سے آپ مصافحہ کریں، وہ غیر مسلم ہے، سلام کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بات آپ کے سامنے ہو چکی۔ مصافحہ کی بات کر رہے ہیں، غیر مسلم سے ہاتھ ملانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو تعظیم اور تکریم کی خاطر، اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی توقیر کے لیے اس سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کا پارٹنر ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ بطور مواسات، بطور خیر خواہی، بطور حسن اخلاق اس کے ساتھ مصافحہ کرتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مصافحہ اس سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مصافحہ کیا جاتا ہے، یہ مصافحہ کرتے وقت اس کی تعظیم اور تکریم دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مصلحت کی بنا پر اس سے آپ ضرور مصافحہ کریں تاکہ یہ ہمارے قریب ہو اور اسلام کے قریب ہو اور اسلام کی دولت اس کو نصیب ہو جائے۔ اگر آپ اس سے مصافحہ نہیں کریں گے، وہ آپ سے نفرت کرے گا، آپ سے دور ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت نہیں آئے گی، اس لیے ان سے ضرور مصافحہ کریں، لیکن اس میں تعظیم اور تکریم ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ محض ہمدردی اور مصلحت کی بنا پر ان سے مصافحہ کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ آپ کی محرم عورتیں ہیں، بہن ہے، بیٹی ہے،
خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ محرم ہے، تو کیا ان کے ساتھ مصافحہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ بھائی بہن آپس میں مصافحہ کر سکتے ہیں، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے، بیٹی باپ سے کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محرم عورتوں کے ساتھ آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقے والی بات، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کر سکتے۔ ہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اگر وہ غیر محرم عورت بہت بوڑھی ہے، 65-70 سال کے قریب اس کی عمر ہے، زیادہ عمر کی ہے، تو وہ اگر شفقت کی غرض سے کسی کے ہاتھ پہ، کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہتی ہے یا ہاتھ ملا لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کہیں فتنے کا خوف ہو تو پھر بھی اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ سمجھیں، مصافحہ کے وقت جھکنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ سلام کرتے وقت جھکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تعظیم اور توقیر اس انداز کی جھکنا یہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، کسی انسان کی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے جھکنا اور تعظیماً سر نیچے کرنا اور پھر بالوں مصافحہ کر کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یہ بھی اپنی طرح سے بنائی ہوئی ایک رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ عیدین کے موقع پر آپس میں ملنا، مصافحہ کرنا بطور خوشی اور مسرت کے جائز ہے۔ اس پر بہت ساری روایات موجود ہیں۔ خوشی اور مسرت کے موقع پر فرط محبت میں ایک دوسرے کو ملنا اور مصافحہ کرنا یہ کیا بھائی جائز ہے، اس معاملے میں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی لازمی سمجھتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی نے عید والے دن مجھے سلام بھی نہیں کیا، مصافحہ بھی نہیں کیا، گلے بھی نہیں ملا، اور اس کو لان تان اور ملامت کرتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، فرط محبت میں، خوشی اور مسرت میں اس سے مصافحہ کرنا ملنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسی نکاح کے بعد جب نکاح ہوتا ہے تو دولہا صاحب کو لوگ ملتے ہیں تو خوشی اور مسرت کے طور پر اس کو سلام کرنا، اس سے مصافحہ کرنا درست ہے اس نیت سے۔ لیکن اس کو لازمی جانا جائے، حاضرین مجلس میں سے ہر آدمی کو لازمی جاننا کہ ابھی نکاح ہوا، اب ہمیں ہر حال میں اس سے مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا، گلے ملنا ہی ضروری ہے، اور جو نہ ملے اس کو برادری والے لان تان اور ملامت کرے، اس سے ناراض ہو جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کو لازمی مت جانے، محض خوشی اور مسرت کے لیے اس موقع پر اس کو گلے لگا لیے، اس کو مصافحہ کر لیے، درست ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو ضروری مت جانے، اس کو سنت مت جانے، اس کو فرض اور واجب کا درجہ مت دیں۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں معاشرے میں۔ بعض جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ دولہے سے جو سلام نہیں کرتا، مصافحہ نہیں کرتا، اس کو گلے نہیں ملتا، اور آج کل ساتھ سیلفی بھی نہیں بناتا، اس کی پھر خیر نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب ہونا چاہیے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ تعزیتی مصافحہ کے نام سے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ مثلا کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرنے کو لازمی جانتے ہیں کہ جس نے مصافحہ نہیں کیا اس نے تعزیت نہیں کی، تو یہ کہاں سے آ گئے؟ تعزیت تو یہ ہے اس کے لیے کچھ تسلی کے کلمات کہہ دیں، اس کے مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کر لیں، اس کے لیے صبر کی دعا کر لیں، یہ تعزیت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک تعزیتی مصافحہ آپ نے نہیں کیا تو تعزیت نہیں ہوگی، یہ ایک فضول سی رسم ہے اور بالکل فضول بات ہے۔ بعض لوگ مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ہاتھ چومتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، مصافحہ کیا پھر اپنا ہاتھ چومتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، یہ رسم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں جس کے ساتھ آپ نے مصافحہ کیا ہے اس کا ہاتھ چومنا جائز ہے، یعنی یہ مسئلہ پوچھیں، آپ نے کسی سے مصافحہ کیا ہے اس کا ہاتھ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ سمجھیں بات، تھوڑی تفصیل ہے، میں خلاصہ ہی نکال رہا ہوں۔ جس سے آپ نے مصافحہ کیا، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ عالم دین ہے، وہ کوئی شیخ الحدیث ہے، وہ وقت کا کوئی بڑا ولی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ ادب کے لیے اس کا ہاتھ چوم سکتے ہیں۔ ادب کے لیے استاد کا ہاتھ، والدین کا ہاتھ، بڑوں کا ہاتھ، بزرگوں کا ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ثابت ہے، چوما جا سکتا ہے، بلکہ پیشانی بھی چوم سکتے ہیں، لیکن یہ ادب اور احترام کی حد تک ہے۔ جہاں پر ہاتھ چومنے میں یا پیشانی چومنے میں فتنے کا یا شہوت کا اندیشہ ہو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر یہ اندیشہ، یہ خطرہ نہیں ہے، ہاتھ چومنے میں، ہاتھ کو بوسہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو، اپنے والدین کو ہاتھ چوما ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگ جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اپنے پیروں کے پاؤں چومتے ہیں، یہ غلط بات ہے، پاؤں چومنے کی اجازت نہیں ہے، یہ جھکنا ہے پاؤں میں،
اور یہ تعظیماً پاؤں کے اندر جھکنا یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ سمجھیے معانقے کا، کہ معانقہ کیا ہوتا ہے۔ معانقہ کہا جاتا ہے گلے ملنا، عام الفاظ میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں، گلے ملنا۔ دو آدمی جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا الگ الگ مسنون عمل ہیں، تو گلے ملنا بھی ثابت ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مل سکتے ہیں۔ مثلا کبھی کبھار آپ کی ملاقات ہوتی ہے، ہفتے بعد، 10 دن بعد، 2-4 دن بعد ملاقات ہوگی، تو گلے مل لیں، معانقہ کر لیں۔ کوئی سفر سے آیا ہے، کوئی مہمان آیا تو اس سے معانقہ بھی کریں۔ معانقہ دائیں طرف سے کیا جائے یا بائیں طرف سے کیا جائے، اس کی کہیں کوئی صراحت نہیں ہے، البتہ پھر بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ بہتر یہ کہ دائیں طرف سے معانقہ کریں، کیونکہ نیک کاموں کی ابتدا دائیں طرف سے، تو بہتر یہ کہ دائیں طرف سے معانقہ کریں۔ تو معانقہ میں لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پیٹ کے ساتھ پیٹ ملاتے ہیں اور خوب دباتے رہتے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے معانقہ کیا ہے؟ گلے سے گلہ ملانا، یہ معانقہ ہے۔ پیٹ سے پیٹ ملا کر، سینے سے سینے ملا کر ایک دوسرے کو زور زور سے دبانا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ معانقہ درست نہیں ہے۔ عورت کے ساتھ معانقہ کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عورت کے ساتھ معانقہ کرے، مرد کے ساتھ معانقہ کرے۔ رہی یہ بات کہ مرد اپنی محرم عورت سے معانقہ کر سکتا ہے یا نہیں، گلے مل سکتا ہے یا نہیں، مثلا باپ ہے اپنی بیٹی کو گلے لگا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ماں ہے اپنے بیٹے کو گلے لگا رہی ہے، مل سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ محرم عورت ہے تو اس کو گلے لگانا ادب اور احترام کے لیے، محبت کے لیے بالکل جائز ہے، شفقت کی بنا پر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثلا بہن بھائی ہیں، بڑا بھائی ہے اپنی چھوٹی بہن کو گلے لگا رہے ہیں، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر فتنے کا خوف ہو، شقوت کا اندیشہ ہو، پھر اختراض چاہیے، پھر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن عموماً یہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں یہاں پر ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی بہت ہی کوئی گھٹیا ترین انسان اگر ہوگا تو الگ مسئلہ ہے، عموماً یہ جو محرم رشتے ہوتے ہیں وہاں پر ایسی صورت نہیں پیدا ہوتی، تو اس لیے وہاں پر معانقے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ معانقہ کرنے میں شریعت نے کوئی تعداد متعین نہیں کی کہ کتنی بار کیا جائے۔ بالغ معانقہ کرتے ہیں بار بار ادھر سے لگایا، پھر ادھر سے، پھر ادھر، یہ طریقہ کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک ہی بار معانقہ کرنے سے معانقہ بس سنت ادا ہو گئی، یہی کافی ہے۔ بار بار گلے لگانا دائیں بائیں 3 بار اور 4 بار اور 7 بار، یہ ثبوت اس کا نہیں ہے، تو لہذا ایک ہی بار معانقہ کافی ہوتا ہے، زیادہ اس میں اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے، ایک آدمی جلدی میں جا رہا ہے، اس کے پاس سامان اٹھایا، آپ دوڑ کے اس کو معانقہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ اس کو صرف السلام علیکم کہہ دیں، بس کافی ہو گیا۔ ایک آدمی کے پاس سامان اٹھایا ہے دونوں ہاتھوں میں، آپ جاتے ہیں اسے مصافحہ کرنے کے لیے، نہیں، آپ صرف سلام کر دیں، بہت ہے۔ یا ایک آدمی اپنی خواتین کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ عورتیں ہیں، آپ پہنچتے نہیں کہ میں نے مصافحہ کرنا ہے، نہیں، اس کو دور سے سلام کر دیں بس۔ تو یا کوئی آدمی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، آپ زبردستی لا کے ہاتھ ہی ملانے کی کوشش کریں، یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔